السلام علیکم، میں ہوں انم شیخ ایئر ویئر ٹیمز کے ساتھ۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مشہور اداکار کروڑوں کے مالک ہیں، مگر آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ یہ اداکار شروع سے ہی اتنے امیر نہیں تھے، بلکہ یہ پہلے بہت ہی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ اداکار تو ایسے ہیں جو اپنے منہ زبانی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکول جانے کی فیس تو دور کی بات 2 وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا یہ ویڈیو ان پاکستان کے ایکٹرز کے بارے میں ہے جو پہلے بہت ہی غریب ہوا کرتے تھے۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ مشہور اداکار کون سے ہیں۔ عمران اشرف۔ بھولا کے کردار سے مشہور ہونے والے عمران اشرف شہرت سے پہلے ایک مڈل کلاس اور انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا اعتراف عمران اشرف خود بہت سارے انٹرویوز اور شوز میں بھی کر چکے ہیں۔ عمران اشرف کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا جب میں سڑکوں پر خالی جیب پھرتا رہا، میں نے لمبا عرصہ غربت کی بھوک کاٹی، میں لوگوں کو چائے بنا کر پلاتا رہا، آٹا گوندتا رہا، یہاں تک کہ فلم سٹار بننے سے پہلے میں نے بہت سی اندھیری راتیں گزاری ہیں۔ مجھے کوئی کام نہیں دیتا تھا، مجھے بڑے بڑے لوگوں اور ایکٹرز نے بہت ذلیل کیا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور محنت جاری رکھی، یوں آخر کار میری محنت اور ماں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ویسے آج کل عمران اشرف اپنی اداکاری کے علاوہ مذاکرات شو میں اپنی ہوسٹنگ سے خوب عزت، شہرت اور دولت کما رہے ہیں۔ شہرت سے پہلے صفائی کا کام کرنے والے وہاج علی کا تعلق بھی ایک غریب فیملی سے تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، میرے والدین مجھ پر اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کر خرچ کیا کرتے تھے، مگر مجھے پتا ہوتا تھا کہ میرے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں۔ پھر میں نے گریجویشن کے بعد انٹرنشپ لینا سٹارٹ کی، میں نے غربت کو کم کرنے کے لیے آفس بوائے کے طور پر بھی کام کیا، اور اس دوران ایک دن میری ملاقات ایک ڈائریکٹر سے ہوئی جنہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تمہیں انڈسٹری میں آنا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا قسمت کو ضرور آزمانا چاہیے، یوں میں گھر والوں سے چوری چوری انڈسٹری میں کام کرنے لگا تھا۔ گھر والے سمجھتے کہ میں آفس میں کام کرنے جا رہا ہوں، اور پھر وہ دن آیا جب چھوٹے چھوٹے رول جو میں نے کیے تھے وہ ٹی وی پر نشر ہونے لگے۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا سے شہرت پانے والے وہاج علی آج پاکستان کے امیر ترین اداکاروں میں شمار ہونے لگے ہیں۔ خلیل الرحمن قمر۔ خلیل الرحمن قمر کو کون نہیں جانتا؟ یہ نہ صرف میرے پاس تم ہو اور پیارے افضل جیسے مشہور ترین ڈراموں کے رائٹر ہیں، بلکہ شوبز انڈسٹری کے مایہ ناز شخصیت ہیں۔ یہ اکثر کسی نہ کسی کنٹروورسی میں بھی گھرے رہتے ہیں۔ ان کے پاس عزت، دولت، شہرت سب کچھ ہے، لیکن یہ جان کر آپ کو کافی حیرانگی ہوگی کہ ان کا تعلق ایک بہت ہی غریب خاندان سے تھا، اور ان کے والد مزدوری کیا کرتے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی لکھنے کا، رائٹر بننے کا بہت شوق تھا، لیکن میرے ابا جی اس کام کے بہت خلاف تھے۔ ان کے والد کہتے تھے کہ اس ملک میں رائٹر کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اکثر میں نے لکھنے والوں کو غربت کی چکی میں پستے ہوئے دیکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بینکر، ڈاکٹر یا انجینئر بن کر خاندان کو غربت کے اندھیروں سے نکال سکوں، کیونکہ ہم اتنے غریب تھے کہ میں رات کو چھت پر بیٹھ کر چاند کی روشنی میں پڑھا کرتا تھا۔ میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اس لیے میں نے اپنی ساری تعلیم اسکالرشپ پر مکمل کی، جس کے بعد مجھے بینک میں ایک اچھی پوسٹ پر جاب بھی مل گئی۔ حالات بہتری کی طرف جا ہی رہے تھے کہ بینک میں کسی جھگڑے کی وجہ سے میری نوکری چلی گئی، اور ہم پھر سے غربت کا شکار ہو گئے، اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 3 4 دن تک بھوکے رہتے تھے۔ پھر میں نے لکھنا شروع کیا، میں نے اپنی جگہ بنائی، اور آج میں پاکستان کا ہائیسٹ پیڈ رائٹر ہوں۔ میں ایک سیریل کا 50 لاکھ روپے سے کئی کروڑ تک لیتا ہوں۔ اتنے پیسے پاکستان میں کوئی بھی رائٹر نہیں لیتا۔ آج ان کا ایک نہیں بلکہ کئی عالیشان بنگلے اور بہت ساری گاڑیاں ہیں، لیکن یہ اپنے پرانے محلے کو کبھی نہیں بھولے، اس لیے اکثر وہاں پر پائے، نہاری، چنے وغیرہ کھانے جاتے رہتے ہیں۔ فیروز خان۔ مشہور ڈرامہ سیریل خانی سے کروڑوں دلوں کی دھڑکن بننے والا یہ شخص آج بھی ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی وجہ سے لوگوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ فیروز خان نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میرے والد ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے، اور ہم نے بہت ہی غربت کی زندگی گزاری ہے۔ میں 2 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا، اس وجہ سے سب کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے اور ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ میرے ماں باپ بہت مشکلوں سے پیسے جمع کر کے مجھے ایک اچھے اسکول میں پڑھا رہے تھے۔ میں پڑھائی میں اچھا تھا، لیکن پھر کئی مجبوریوں کی وجہ سے میرے والد فیس نہیں دے پائے، اور یوں مجھے اسکول چھوڑنا پڑا۔ اس لیے میں سوچتا تھا کہ میری زندگی کا اب کوئی مقصد نہیں رہا۔ میں پڑھائی میں بھی بالکل نل ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں نہ پڑھ سکوں گا اور نہ ہی بڑا آدمی بن سکوں گا، بلکہ اپنے والد کی طرح غربت کی چکی میں ہی پستا رہوں گا۔ پھر آخر کار میری بہن ہمائمہ ملک نے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے قدم بڑھایا اور شوبز میں کام کرنا شروع کیا، اور وہ شہرت کی بلندیوں کو چھو گئی۔ یوں میرے گھر کے حالات یکدم بدل گئے۔ پھر مجھے لگا کہ مجھے خود بھی کچھ بننا ہے۔ شروع میں ہمائمہ کی وجہ سے مجھے شوبز میں چانس ملا، مگر پھر آہستہ آہستہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آج میں شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ آغا علی۔
آغا علی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس زندگی میں سب کچھ تھا، لیکن پھر اچانک والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور ہم سب کچھ چھن گیا۔ والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں اور میرے بہن بھائی ہم اپنے نانا کے گھر شفٹ ہو گئے، وہی ہمیں سپورٹ کرتے تھے، لیکن چند سال کے بعد نانا جی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد میرے ماموں وسیم عباس اپنی دوسری شادی کے بعد کافی بدل گئے اور انہوں نے ہم پر توجہ دینا چھوڑ دی۔ ہم کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم اکثر گھر چینج کرتے رہتے کیونکہ کبھی کرایہ نہ ہوتا اور کبھی بل کے پیسے نہ ہوتے۔ یوں میرا بچپن 8-10 گھروں میں بھٹکتے بھٹکتے گزرا۔ اسکول جانے کی فیس تک نہ ہوتی تھی، کبھی 2 ماہ جاتے تو کبھی 3 ماہ۔ میری کزنس کے پاس سب کچھ تھا، اس لیے وہ ہماری غربت کی وجہ سے ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ جب کالج جانے کا وقت آیا تو والدہ نے کہا کہ پڑھائی کے لیے پیسے نہیں، کوئی کام کرو، لیکن کیونکہ میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے اسکالرشپ پر اپنی تعلیم مکمل کی، اور میں سوچتا تھا کہ اگر ابو جان ہوتے تو حالات کتنے مختلف ہوتے، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا۔ میں بس اپنے والد کی طرح ہیرو بننا چاہتا تھا، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ حالانکہ میرا پورا خاندان شوبز انڈسٹری میں رچا بسا ہوا تھا، لیکن غربت کی وجہ سے کوئی مجھے سیریس نہیں لیتا تھا۔ پھر ایک دن میں جیب میں 570 روپے لے کر کراچی چلا گیا، وہاں ایک کرائے کے کمرے میں رہنے لگا جہاں میرے پاس لیٹنے کے لیے بستر اور تکیہ تک نہیں تھا۔ میں نے کام حاصل کرنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن میری غربت کی وجہ سے کسی نے مجھے منہ نہ لگایا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ چلو خاندان والوں نے اگر مجھے سپورٹ نہیں کیا تو میرے والد کے ساتھ کام کرنے والے جو ان کے بہت اچھے دوست تھے وہ مجھے اس فیلڈ میں ویلکم کریں گے، لیکن افسوس کہ انہوں نے بھی مجھے سپورٹ نہیں کیا۔ لیکن پھر قدرت کی رحمت سے مجھے چھوٹے موٹے رولز ملنے لگے، یوں تھوڑا تھوڑا کام کرتے اور ریجیکشن کا سامنا کرتے کرتے آخرکار میں ہیرو ہی بن گیا۔ اور آج آغا علی ڈرامے کے اتنے پیسے لیتے ہیں جتنے آفیسر ساری زندگی نوکری کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ پر لیتے ہیں۔ فرقان قریشی۔ دوستوں، جب فرقان بہت چھوٹے تھے تبھی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے والد بینک میں ایک معمولی نوکری کیا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے جب فرقان اے لیول کر رہے تھے تب ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد صاحب جیب میں صرف 1200 روپے چھوڑ کر گئے، یہاں تک کہ کفن دفن کا انتظام بھی محلے والوں نے کیا۔ فرقان کہتے ہیں کہ سرکاری گھر بھی چھن گیا اور میری بڑی بہن نے پڑھائی چھوڑ کر جاب کرنا شروع کر دی اور مجھے پالا، لیکن ان کی تنخواہ صرف اتنی ہی ہوتی کہ گھر کا کرایہ اور بجلی کا بل بھی نہیں دے پاتے تھے۔ میں بھی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ تو کوئی ڈگری تھی اور نہ ہی کوئی ہنر۔ میرا صرف ایک خواب ایکٹر بننا تھا۔ مجھ جیسے غریب آدمی جس کے تن پر کپڑے بھی پھٹے اور پرانے ہوتے تھے، اس کو شوبز میں کام تو نہ ملا مگر ڈھیروں ذلالتیں اور خواریاں ضرور ملی۔ میں نے بہت آڈیشن دیے، بہت دھکے کھائے، بہت ذلیل ہوا۔ ڈپریشن، غربت اور فاقوں کی وجہ سے میں اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ جب میں شرٹ پہنتا تو یوں لگتا تھا کہ شرٹ ہینگر پر لٹکی ہوئی ہے۔ کسی آڈیشن کے لیے جانا ہوتا اور کرایہ نہ ہوتا تو میں اپنے دوست سے اس کی پرانی پھٹیچے موٹر سائیکل مانگ کر لے جاتا۔ 10 سال ذلیل و خوار ہونے کے بعد چھوٹے موٹے رول مل گئے، جیسے آفس میں چائے رکھتے ہیں اور ٹیبل پر کپڑا مارتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ بہتر رول ملنے لگے اور آج میں اس مقام پر ہوں جس کا خواب کبھی میں نے دیکھا تھا۔ لیکن آج میرے پاس مہنگی ترین گاڑیاں، ایک خوبصورت سی چاہنے والی بیوی اور وہ سب کچھ ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ پاکستانی ایکٹرز جنہوں نے غربت میں آنکھ کھولی۔ ان میں سے آپ کا پسندیدہ ایکٹر کون سا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔